موقع پر لینا ہے وہ یہ ہے، ایک طرف تو قربانی کا یہ فلسفہ ہوا کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنانا عملی طور سے، کہ جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کیا ویسا ایک مومن کو کرنا ہے. اور دوسرا قربانی سے یہ سبق ملتا ہے، اپنے اندر ایثار پیدا کیجیے، اپنے اندر جذبہ ہمدردی پیدا کیجیے، کہ دوسروں کے تعلق سے اپنے اندر وہ جذبہ رکھیے جو ایک مومن صادق کا ہونا چاہیے. کیا مومن صادق کا جذبہ ہونا چاہیے؟ اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہو بھی، ہمارے پاس بہت سارے اسباب اور وسائل ہو بھی، اور ہمیں اس بات کا پتہ بھی ہے کہ میرے پڑوس میں رہنے والا کوئی مرد یا عورت، میرے پڑوس میں رہنے والی کوئی فیملی، یا میرے خاندان کے کچھ لوگ، یا میرے محلے میں رہنے والے کچھ لوگ بیچارے اس حال میں ہیں کہ وہ نان شبیلہ کو ترس رہے ہیں، وہ اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں کہ بیچاروں پر فاقے آ رہے ہیں، وہ اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں کہ عیالدار ہیں لیکن عزت نفس کی خاطر کسی سے کچھ کہہ نہیں پاتے. تو ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، ہم سب کی ہے کہ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں تو سب کچھ بن رہا ہو، میرے پڑوسی کے گھر میں کچھ نہ ہو، یا اس کے پڑوسی کے گھر میں کچھ نہ ہو. تو ایسی زندگی ایک مومن کی زندگی نہیں ہو سکتی، ایسی مومن کی زندگی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ ہمارے آقا کی تعلیمات کے خلاف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ صحابہ خود تو بھوکے رہتے ہیں، خود فاقوں کی حالت میں رہتے ہیں، لیکن دوسروں کی پرواہ کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے جو واقعہ لکھا ہے، اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آنکھیں نم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی. کیسے جذبہ صادق کے لوگ تھے وہ، کہ ایک صحابی تھے، نبی علیہ السلام کے یہاں کوئی مہمان آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ ہے مہمان کی ضیافت کے لیے، تو اندر سے یہ آواز آئی کہ کچھ بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ میرے صحابہ یہ مہمان ہے، رات گزارنی ہے، کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے؟ تو ایک صحابی تیار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بھیج دیجیے. تو وہ صحابی اس مہمان کو اپنے گھر لے کر کے جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کہ ہے کچھ گھر میں؟ تو یوں کہا کہ جتنا ہے وہ بچوں کے لیے کافی ہونا، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو کہا کہ بچوں کو کسی طرح بہلا کر کے سلا دو، اور میں مہمان کو لے کر کے آؤں گا، میں ایک ساتھ کھانے کے لیے بیٹھوں گا، اس دوران تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اسے گل کر دینا، تاکہ اس کو یہ لگے کہ میں بھی ساتھ میں کھا رہا ہوں، لیکن میں ساتھ کھاؤں گا نہیں، تاکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، نبی کی طرف سے بھیجا ہوا یہ مہمان بھوکا نہ جائے. تو اگلے دن جب یہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے یوں کہا کہ اے صحابی، غالب ان کا نام ابو طلحہ تھا، ان کا نام لے کر کے یوں کہا کہ آج رات کو جو تم نے عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوئے. یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے، یہ بھی قربانی ہمیں سبق دیتی ہے. اس لیے بس خلاصے کے طور پر پھر وہی میں بات نقل کر دیتا ہوں. ایک تو اپنے اندر سنت ابراہیم کی سیرت کو اپنا کر کے علی الاعلان ببانگ دوہر اللہ کی توحید کی خاطر کھڑے ہو جائیے. جہاں توحید کا معاملہ آئے تو باپ اگر سامنے ہو عزت ضرور کی جائے گی، احسان ضرور کیا جائے گا، ان کو بے عزت نہیں کیا جائے گا. لیکن جہاں معاملہ توحید کا آئے گا تو نہ باپ کی پرواہ کی جائے گی، نہ ماں کی پرواہ کی جائے گی، نہ بیٹے کی پرواہ کی جائے گی، نہ بیوی کی پرواہ کی جائے گی. جہاں رسومات کی بات آئے گی، بدعات و خرافات کی بات آئے گی، کسی کی پرواہ نہیں کی جائے گی. پرواہ کی جائے گی تو صرف اللہ کے قرآن کی اور نبی کے فرمان کی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق. اور اپنے آپ کو تیار کیجیے، ہمدردی، اخوت، مہربانی، دوسروں کے لیے آسانیاں، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے بہترین معاشرہ بننے کی راہ پر چلے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات کی قربانی کا ارادہ ہے بڑے شوق کے ساتھ قربانی کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ اٹھو. جب قربانی کا جانور ذبح کرنے کی باری آتی تھی تو اللہ کے نبی حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے فاطمہ بیٹی اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس جا کر کے کھڑے ہو جاؤ. یعنی جب اس کو ذبح کرنے کا وقت ہو، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو قربانی کا جانور ذبح کیا جائے گا نا، تو اس کا خون جب زمین پر گرے گا اس سے پہلے اللہ کے ہاں تمہاری یہ قربانی قبول ہو. تو شوق کے ساتھ قربانی کریں. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی صاحب نصاب ہے لیکن وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر کے قربانی نہیں کر رہا ہے، یا پھر وہ جو ذہنوں میں بات رہتی ہے کہ ایک بڑا کر دے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی،
یا ایک ذہنوں میں بات رہتی ہے کہ شادی شدہ ہو تو قربانی ہے، غیر شادی شدہ پر قربانی نہیں ہے. یہ سب باتیں مسئلہ جان کر کے جن کے اوپر قربانی بنتی ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرتے ہیں. 10-15,000 20,000 روپے جائیں گے، لیکن اگر صدق دل کے ساتھ اللہ کے لیے آپ نے اس قربانی کو کر دیا تو کوئی بعید نہیں اللہ کی ذات سے کہ آپ کو بھی وہی اجر ملے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اس انعام پر لیا، اس کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی کھڑا کر دیا جائے. اس لیے شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس قربانی کی سنت کو زندہ کیجئے. اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار کی خوشیاں ہم سب کے مقدر فرمائے. ہم جب تک زندہ ہیں اللہ ہمیں اسلام پر رکھے، شریعت و سنت پہ رکھے. بہت سارے ہمارے اقربا اعزاء میں سے جو گزشتہ سال ہمارے حصہ تھے، ہمارے درمیان میں تھے، اب وہ زیر زمین ہیں. آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے. بہرحال یہ دنیا کا ضابطہ ہے، جو دنیا میں آیا اس نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے. تو زندہ رہنے کے لیے نہ کوئی ہے، نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہوگا. قرآن کا فیصلہ ہے کل من علیہا فان. ایک اللہ کی ذات ہے جس کو بقا ہے، باقی سب نے فنا ہونا ہے. تو ہمارے تمام متوفیین کی اللہ بال بال مغفرت فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے. اور سب سے بڑی بات، جب ہماری موت کا وقت آئے نا تو اصل مسئلہ تو اپنی فکر کا ہے کہ ہماری موت کہاں کب کس حال میں آئے گی کسی کو نہیں پتا. اللہ کرے کہ جب آئے تو ہم ایمان کامل پر ہوں، اور ایمان کامل پر ہی دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر انشاءاللہ. سر بتائیں آج عید کا دن ہے تو عوام کو کیا پیغام ہے؟ آج عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پہ میں سول انتظامیہ کی طرف سے پورے پونچھ کے نواسیوں کو بہت بہت مبارک کہتا ہوں اور بولتا ہوں کہ ان کے جو پریوار ہیں وہ خوشحال رہیں، اور دعا کرتا ہوں اوپر والے سے کہ یہ مطلب اگلا بھی ہمارا جو عید الاضحیٰ وہ بہت اچھے سے آئے اور ہم اسے اچھے روپ سے منائیں. 1 مہینہ پہلے ایسے حالات تھے کہ کسی کو امید نہ تھی کہ ہم پھر اکٹھے آپس میں ملیں گے. آج عید کی بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان ہمارے بھائیوں کو، ان بہنوں کو، ان نونہال بچوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں اس دیش کے لیے، ان کو بھی اس موقع پہ ہم یاد کرتے ہیں. ان خاندانوں کے ساتھ ہمارا ان کے دکھ میں ہم پورے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اس ملک میں امن قائم ہو، ترقی ہو، خوشحالی کا دور واپس آئے. اس کے لیے ہماری یہی دعا ہے. اور اس موقع پہ میں تمام ہندو مسلم بھائی چارہ جو ہے ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں. آج ہمارے ہندو بھائی بھی یہاں، سکھ بھائی بھی یہاں اپنے مسلمان بھائیوں کو مبارکباد کے لیے دینے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. یہی ہماری وراثت ہے پونچھ کی، اور یہی پونچھ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ برقرار رکھے. میں آج کی عید کے دن اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے یہی مانگتا ہوں کہ اس ریاست اور خاص کر کے ڈسٹرکٹ پونچھ میں جو حالی دنوں میں نقصانات ہوئے، بمباری میں جو لوگوں کی جان گئی، ان کے لیے مانگوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ دے. اور آج کی اس عید کے دن میں قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی طرف سے، جناب عمر عبداللہ صاحب کی طرف سے پونچھ کے لوگوں کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے. جو پروجیکٹ ہم نے پیکیج پونچھ ڈسٹرکٹ کے لیے بنا کے اپنی ریاستی سرکار کو بھیجا ہے اور مرکز کی سرکار کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ وہ پیکیج جو ہے جلد سے جلد جو ہے وہ عملی جامہ اس کا ہم پہنائیں اور لوگوں کو جو ہے موقع پہ جو ہے وہ اس کا فائدہ مل سکے. باقی میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا. میں تمام اپنے ساتھیوں کو یہ کہوں گا کہ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور غائبانہ ہماری مدد کرے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو خود بخود ہمارے گھر، ہمارے راستے، ہماری سڑکیں، ہماری یہ سب بہتر ہو جائیں گے. ہماری صرف ایک کوشش ہے، اور جو وہ کوشش میں، میرے ساتھی جو حکومت کر رہی ہے، میں پونچھ کے عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ دعا کریں کہ ان تمام کوششوں میں جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی ملے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا پونچھ کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. ابھی حکومت بنے ہوئے 7-8 مہینے ہوئے ہیں، کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں، کچھ ابھی آ رہے ہیں، کچھ ہم بنا رہے ہیں.
और ये 10 साल का बिगड़ा हुआ निज़ाम इसको बेहतर करना है। आज भी मैं कहूँगा कि 50% हमने इसको लाया है ट्रैक पे, लेकिन 50% और इस 1-2 महीने में हम उसको ट्रैक पे लाएंगे और आप देखिएगा पुंछ में एक तरक्की का दौर आएगा। मैं आखिर में आज के दिन तमाम पुंछ के भाइयों को, बहनों को, माओं को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह यही उम्मीद रखता हूँ कि पुंछ में एक नया पुंछ जो है दिखेगा। शुक्रिया।